بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک 18 سالہ نوجوان سے ملا۔ اس نے ووٹ بھی خود رجسٹر کروایا، ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا، خاندان کے بڑوں سے ووٹ ڈالنے سے پہلے مشورہ بھی نہیں کیا، برادری کے امیدوار کو کوئی گھاس نہیں ڈالی، ووٹ ڈالنے کے بعد پولنگ سٹیشن پر موجود بھی رہا، فارم 45 کی تصویریں بھی لیں اور اپنے گروپ میں شیئر بھی کی۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس نے ووٹ کس جماعت کو دیا ہے۔ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اپنے قیدی لیڈر کو ووٹ نہیں دیا، میں نے تو نظام کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ اس کا ولولہ دیکھ کر مجھے یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ بیٹا، اگر تمہارے ووٹ سے نظام بدل سکتا تو نظام تمہیں ووٹ ڈالنے کی اجازت ہی کیوں دیتا۔ ایک 10 سالہ بچے نے بھی ٹی وی پر لگی الیکشن کی رونق دیکھی تو پوچھا کہ کون جیتا۔ بتایا کہ جیتنے والا تو جیل میں ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا کوئی قیدی بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے، اور کیا وہ پھر وزیر اعظم بن کر اپنی قید ختم کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ میں نے بات سابق امریکی صدر ٹرمپ کی طرف موڑ دی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جیل سے الیکشن لڑیں، اور اگر جیت جائیں تو یا تو جیل کو وائٹ ہاؤس بنا دیں یا کوئی قانون استعمال کر کے جیل سے وائٹ ہاؤس پہنچ جائے۔ 10 سالہ بچے کو یہ سمجھانا مشکل ہے کہ ہمارے ہاں جیل میں وقت گزارنا وزیر اعظم کے لیے تقریباً کوالیفیکیشن ہے۔ ہماری اپنی زندگی میں کوئی ایک آدھ وزیر اعظم ہی ایسا ہوگا جس نے جیل نہ کاٹی ہو۔ کچھ کو جیل میں ڈال کر وزیر اعظم بنایا جاتا ہے اور کچھ کو وزیر اعظم بنا کر جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ ہمارے سابقہ اور مستقبل کے صدر آصف زرداری نے غالباً موجودہ سیاستدانوں میں سب سے زیادہ وقت گزارا ہے۔ انہوں نے عمران خان کو مشورہ بھی دیا تھا کہ جیل زندگی کی یونیورسٹی ہے، امید ہے خان صاحب وہاں سے کچھ سیکھ کر نکلیں گے۔ نواز شریف نے بھی کئی جیلیں دیکھی ہیں، بلکہ پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جو سزا یافتہ قیدی بھی رہ چکے ہیں، معافی شدہ بھی اور پھر مفرور قیدی بھی۔ الیکشن سے پہلے ان کی ایک تقریر سنی جس میں وہ گزشتہ صدی میں اپنی حکومت کے کارناموں کا ذکر کر رہے تھے، موٹر وے، ایٹم بم۔ شاید انہوں نے جیل میں رہ کر زندگی کی یونیورسٹی سے یہ بھی نہیں سیکھا کہ وہ جن زمانوں کی بات کرتے ہیں اس وقت پاکستان کی آدھی آبادی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف ہماری مقتدرہ 9 مئی کی واقعات کو ایک سانحہ بنا کر پیش کر رہی تھی۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کو ہنکا کر کے کور کمانڈر صاحب کے گھر جس پر حملے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے کی زیارت کروائی جاتی ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے اور ذمہ داران کو سخت سزا سنائی جائے۔ بار بار یہ بھی بتایا گیا کہ 9 مئی پاکستان کا 9/11 ہے اور اس کے بعد ہم وہی کریں گے جو امریکہ نے پوری دنیا میں کیا تھا۔ اس کہانی میں صرف اتنا سکم ہے کہ 18 اور 10 سالہ بچوں کو 9/11 اتنا ہی یاد ہے جتنا نواز شریف کے موٹر وے اور ہمارا ایٹم بم۔ ہماری مقتدرہ اور سیاستدان سب کو معیشت کی فکر ہے۔ جب سے مقتدرہ نے معین قریشی اور شوکت عزیز جیسے وزیر اعظم ڈھونڈے ہیں، وزیر اعظم اور اس کا وزیر خزانہ مقتدرہ کے منشی بنتے گئے ہیں۔ سوٹ شوٹ پہن کر دنیا میں جاؤ، کوئی قرضے آگے بڑھاؤ، کچھ لے کر آؤ۔ اب وزیر اعظم کی نوکری بچپن میں سنے ہوئے ایک لطیفے میں ڈال دی گئی ہے۔ نوکری آپ کی پکی، کام صرف یہ کہ داتا دربار جائیں، خود لنگر کھائیں اور ہمارے لیے لے آئیں۔ نگرانوں کو خدا حافظ، نئے نگہبانوں کو خوش آمدید۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر 18 سال کا بچہ آپ کو حیران کر سکتا ہے تو جب 10 سال کا بچہ 18 سال کا ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کو اپنے سوال کا جواب مل جائے اور قیدی نمبر 804 تب بھی جیل سے ملک پر حکمرانی کر رہا ہو۔